بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی کی شادی کے بعد اس پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے۔ بعض لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی مرضی سے چلتی ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ شادی کے بعد ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اس معاشرے میں ایسی نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں اور نت نئی تراکیب سوچتے ہیں اور اپنی بیٹی کا گھر برباد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے خاوند کا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر زخم ہوں اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر ان کو صاف کرے تو تب بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک سب سے اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ، تو سب آگے چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی، اور دوڑ میں حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر سفر شروع ہوا اور سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ سب آگے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی، اور اللہ کے نبی آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اب تیرا اور میرا حساب برابر ہو گیا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر خاوند اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو لوگ کہتے ہیں تو ماں کدھر گئی؟ تو ماں کی اپنی جگہ ہے اور بیوی کی اپنی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت محمد نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو پانی بھی پلا دے تو اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور ہر دفعہ پانی پلانے پر جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے، اور اس عورت کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔